اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الروم کی آیات ہیں، ایک بہت بڑے عظیم واقعہ اور اس کے اندر جو دلائل ہیں اور عبر ہیں اس کا بیان فرمایا. صحیح روایات میں جو واقعہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت سے تقریباً 5 سال قبل کا یہ واقعہ ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، یعنی آپ کے ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ کسریٰ کی اور قیصر روم کی آپس میں جنگ. اس وقت جو کسریٰ کا بادشاہ تھا پرویز، یہ اس کی تقریباً آخری فتح. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ جو ہیں وہ مختلف القاب اختیار کرتے تھے. مثلا جو بھی مصر کا بادشاہ بنا وہ فرعون کہلایا، چاہے اس کا نام کوئی ہو. اسی طرح جو حبشہ کا بادشاہ بنا وہ نجاشی کہلایا. اسی طرح جو یمن کے بادشاہ بنتے تھے وہ تبع کہلاتے تھے. اور جو روم کا بادشاہ بنتا تھا وہ ہرقل کہلاتا تھا. حالانکہ روم کے کئی بادشاہ گزرے، فارس کے کئی بادشاہ گزرے. فارس کے بادشاہ اپنے آپ کو کسریٰ کہلاتے تھے. تو ان دو بڑی طاقتوں میں جنگ ہوئی جو کسریٰ اور روم کے درمیان. اب یہ فطری بات ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے اور اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق دعا کرتے تھے کہ بھئی فارس والوں کو فتح ہو، کسریٰ کامیاب ہو، چونکہ کسریٰ جو ہے وہ آتش پرست تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام دنیا کا نظم جو ہے یہ آگ کے اندر ہے. اور بعض علماء مؤرخین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دراصل جتنے بھی مشرکین ہیں اصل تو شیطان ہے. تو ابلیس چونکہ آگ کی پیداوار ہے لہذا یہ اس کی پارٹی تھی، یہ بھی آتش پرست. اور ان کے بڑے بڑے معابد بنائے جاتے تھے جہاں ان کا عقیدہ تھا کہ ہر وقت آگ جلتی رہے، اگر آگ بجھ گئی تو پھر ہم پر عذاب آ جائے گا. تو بڑا انتظام ہوتا تھا، اہتمام ہوتا تھا.
اور آدمی مقرر ہوتے تھے اور بڑی خوبصورت جگہیں بنائی جاتی تھیں اور وہاں ہر وقت آگ جو ہے الاؤ روشن ہے۔ اصل میں جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں نا، عقل چھین لیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آگ کے اندر اگر سب کچھ ہے، وہ تو جلانے والوں کی محتاج ہے، اگر جلانے والے نہ جلائیں، لکڑیاں نہ ڈالیں، کوئلہ نہ ڈالیں، سوئچ لگا کے بجلی کا آن نہ کریں تو کیسے چلے گی؟ تو ایک ایسی چیز جو ساری دنیا کی مشکلات حل کرے وہ خود بندوں کی محتاج ہے۔ اچھا اگر آگ پہ پانی ڈال دیں تو بجھ جائے گی، خدا ختم ہو گیا۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر عقل چھین لیتا ہے۔ کبھی آدمی آگ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی سورج کی عبادت کرتے ہیں، کبھی ستاروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اور کبھی قبروں پہ سجدے کر کے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ کا عتاب ہوتا ہے بندے کو، کہ اللہ عقل چھین لیتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق دعا کرتے تھے کہ بھی کسریٰ کو فتح ہو، فارس کو فتح ہو، اور روم جو ہے وہ شکست کھا جائے۔ مسلمان کہتے تھے کہ بھی چلو روم کو فتح ہو، کچھ نہ ہو، اہل کتاب تو ہیں، خدا کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مشرکوں سے تو بہتر ہے نا، اہل کتاب بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ تو مسلمانوں کی تمنا یہ تھی کہ روم کو فتح ہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ اہل کتاب کو دعوت دیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اہل کتاب کو دعوت دیں کہ آؤ ہم ایک کلمے پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کریں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھیں، آؤ سلو کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور اگر آمنہ کے لال اہل کتاب آپ کی دعوت نہ مانے تو آپ کہہ دیں کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے۔ تو اہل کتاب میں تھوڑی سی ایک لچک تھی کہ وہ صاحب کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو اس لیے مکہ میں مسلمانوں کی تمنا یہ تھی کہ ہرقل کو فتح ہو اور کسریٰ کو شکست ہو۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہرقل شکست کھا گیا اور کسریٰ نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ حتیٰ کہ ہرقل ہٹتا گیا قسطنطنیہ پہنچا، لیکن قسطنطنیہ بھی کسریٰ نے فتح کر دیا، اور انہوں نے اس قسطنطنیہ کے اندر اپنا ایک عظیم آتش کدہ تیار کیا۔ آج بھی دنیا میں آتش پرست موجود ہیں جو پارسی کہلاتے ہیں، پارسی قوم ہے، وہ آج بھی آتش پرست ہیں۔ جب ان کو شکست ہو گئی تو اب مشرکوں نے بڑے خوشیاں منائی کہ ہماری پارٹی جیت گئی۔ اب وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور قرآن مقدس کی یہ آیات نازل ہوئی کہ میرے محبوب اس وقت تو روم ہار گیا، لیکن ان قریب ہم روم کو پھر فتح دیں، لیکن بضع سنین، چند سالوں میں۔ اب جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی یہ آیات سنی
تو آپ تشریف لے گئے اور وہ بڑے خوشیاں منا رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے ابی ابن خلف سے کہا کہ ابی ابن خلف کس بات کی خوشی منا رہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تم بھی اللہ کا قرآن مانتے ہو، وہ بھی کتاب ماننے والے، وہ ہار گئے، تو ہمارے عقیدے کے جو لوگ تھے وہ جیت گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ہار جیت عارضی ہے، بہت جلدی جو ہے روم جو ہے پھر کسرا پہ غالب آ جائے. ابی ابن خلف نے کہا کہ ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہیں، روم کو تو قسطنطنیہ میں بھی پناہ نہیں ملی، وہ تو بالکل شکست فاش کھا گیا، وہ دوبارہ کیسے غالب آئے گا؟ تو حضرت صدیق جوش میں آیا، فرمایا اچھا میرے ساتھ شرط لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں شرط لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر 3 سال کے بعد روم کسرا پہ غالب آ گیا تو تم مجھے 10 اونٹنیاں دو گے، اور اگر روم 3 سال میں کسرا پہ غالب نہ آیا تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا. ابی ابن خلف نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور ہے، اور آپ کا اور میرا عہد ہو گیا کہ اگر روم جیت گئے تو میں 10 اونٹنیاں دوں گا، اور اگر روم 3 سال میں نہ جیتے تو تم مجھے 10 اونٹنیاں دو. یہ بات ان کے درمیان میں طے ہو گئی، لیکن مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ تو جوا ہے، اسی کو تو قمار کہتے ہیں کہ کسی بات پہ شرط لگائی جائے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط کیسے لگائی؟ تو اس کا علماء مفسرین محدثین فقہا نے جواب دیا ہے کہ دراصل یہ جوا تھا، یہ واقعی حرام ہے، لیکن اس وقت تک حرمت نہیں آئی تھی قمار کی، جیسے شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، قمار کی حرمت نہیں آئی تھی. تو اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگا لی کہ اللہ نے تو ابھی حرام کیا ہی نہیں تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج میں نے ابی ابن خلف سے یہ شرط لگا لی. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے یہ شرط کیوں لگا لی؟ اس نے کہا حضور آپ نے جو فرمایا تھا اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر بات سنو، اللہ نے قرآن میں 3 سال تو نہیں فرمائے، اور نہ میں نے 3 سال فرمائے، تو تم نے 3 سال کیسے سمجھ لیے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا بضع سنین، اور بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک. تو تم نے 3 سال کی شرط کیوں لگا لی؟ وہ تو کم از کم بضع کا اطلاق 3 پہ ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 9 پہ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا ایسا کرو، تم ابی ابن خلف کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ ابی ابن خلف دیکھو تھوڑی سی ہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں شرط میں، تم یہ تبدیلی کرو، اس کو کہو کہ 10 اونٹنیوں کے بجائے 100 اونٹنی کی شرط ہوگی، لیکن مدت 3 سال نہیں 7 سال ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. انہوں نے ابی ابن خلف کو کہا کہ دیکھو بھائی تمہاری میری شرط ہے 10 اونٹنی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ 10 اونٹنیاں کچھ نہیں ہیں، ہم اس کو 100 اونٹنی کرتے ہیں اور مدت جو ہے 7 سال کرتے ہیں. اس نے کہا مجھے منظور ہے، 100 اونٹنی والی شرط بھی مجھے منظور ہے اور 7 سال والی بھی منظور ہے. تو اس نے قریش مکہ کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میرے اور ابو بکر کی شرط کے گواہ بن جاؤ
کہ اگر 7 سال میں روم غالب آ گیا میں 100 اونٹنیاں دوں گا، اور اگر 7 سال میں روم غالب نہ آیا تو ابو بکر مجھے 100 اونٹنیاں دیں گے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تم نے یہ شرط لگا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ نے کہا ٹھیک ہے ہم گواہ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 5 سال کے بعد حضور کو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ اب صحابہ نے ہجرت کرنی شروع فرمائی۔ بعض صحابہ حبشہ تشریف لے گئے، بعض صحابہ نے حبشہ سے پھر واپس مکے آئے، مکہ سے پھر واپس حبشہ گئے، اور بعد حبشہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو ابی بن خلف آیا حضرت ابو بکر کے پاس، کہنے لگا دیکھو تمہاری میری شرط ہے، 5 سال گزر گئے باقی 2 سال ہے، اور اب تمہاری جماعت جو ہے ساری مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے، کل تم بھی ہجرت کر کے چلے جاؤ تو میری 100 اونٹنیاں کون دے گا؟ تمہارا ہمارا جو ہے وہ شرط موجود ہے، تم نے اگر مکہ نہ چھوڑو بس ٹھیک ہے، مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن اگر تم مکہ چھوڑ کے جاؤ تو مجھے ضامن دو جو 100 اونٹنیاں ادا کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو لائے، عبد الرحمن ابن ابی بکر کو، اور فرمایا یہ بیٹا میرا ضامن ہے، اگر ہم شرط ہار گئے تو میرا بیٹا تمہیں 100 اونٹنیاں دے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور اسلام کا سب سے پہلا غزوہ، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی یوم الفرقان یوم التقى الجمعان یوم بدر ہے، جو ٹھیک ہجرت کے 2 سال تقریباً بعد پیش آیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، روم وہاں جیت گیا شام میں۔ اب مسلمانوں کے لیے 2 خوشیاں ہو گئی، ایک تو جنگ بدر میں کامیاب ہو گئے، 70 سردار کافروں کے مارے گئے، 70 سردار ان کے قید ہو گئے، اور ادھر روم نے حملہ کیا اور کسرا کو شکست دی، اور ایسی شکست دی کہ اس کے بعد پھر کسرا کبھی زندہ نہیں ہوا۔ اب جنگ بدر کے بعد جب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے، بدر سے واپس آ گئے، تو ابی بن خلف نے اپنے وعدے کے مطابق 100 اونٹنی بھجوا دی کہ بھئی میں شرط ہار گیا ہوں۔ دیکھو کافر ہیں لیکن زبان سے نہیں پھرتے، ہیں مشرک ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، کافر ہیں لیکن زبان ہو گئی ہے، کیسے پھر سکتا؟ ابی بن خلف نے 100 اونٹنی جو ہے، حالانکہ جنگ ہارے ہوئے تھے، ان کو حضور سے اور مسلمانوں سے عداوت ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو سردار کی زبان کٹ جائے گی، میں نے زبان دی تھی، ہم شکست کھا گئے، 100 اونٹنی بھیجو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب 100 اونٹنی پہنچی تو انہوں نے آگے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ میں نے شرط جو لگائی تھی میں جیت گیا، ابی بن خلف نے 100 اونٹنی بھجوائی، اب فرمایا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اپنے کام نہ لگاؤ۔ اچھا، ایک روایت میں لفظ آتی ہے کہ ھذا سحت، ایک روایت میں یہ لفظ آتی ہے کہ ھذا سحت، سحت کہتے ہیں حرام۔ اچھا، اب مسئلہ جو مشکل ہے وہ سمجھیں گے کہ اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے تو ٹھیک ہے، حرام ہے، اب ابو بکر استعمال نہ کریں بلکہ غریبوں کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے آ گئے اور مالک معلوم نہیں ہے، اگر حرام ہے واپس کر دو اس کو، مالک موجود ہے، معلوم ہے۔ اگر مالک موجود نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو اب ہم خیرات کریں گے۔
یا مثال کے طور پر جیسے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ ہم نے اپنے پیسے بینک میں رکھے تھے، بینک نے اس پہ ہمیں سود دیا ہے، تو یہ سود ان سے لے لو، کیونکہ وہ تو ہر سودی ادارہ ہے، ان کو اگر دو گے تو اور گناہ ہوگا، ان سے لے کر ثواب کی نیت نہ کرو اور غریبوں کو دے دو، چونکہ ثواب تو اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ تو ثواب نہیں ملتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ اپنے رستے میں وہی خیرات قبول فرماتے ہیں جو پاک ہو، پاکیزہ ہو، حرام کا مال تو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حج پہ آیا ہے اور اس کے پاس رشوت کا پیسہ ہے، جوئے کا پیسہ ہے، ڈاکے کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، ظلم کا پیسہ ہے، مال حرام ہے، تو جب وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آواز آتی ہے مرکبک حرام ومأکلک حرام وغزی بالحرام لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، آواز آتی ہے میرے بندے تیرا کھانا بھی حلال نہیں، تیرا کپڑا بھی حلال نہیں، تیری سواری بھی حلال نہیں، تیرا پیسہ بھی حلال نہیں، اور ہم یہ تیرا حج تیرے منہ پہ مارتے ہیں، ہمیں تیرے اس حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جب ابی ابن خلف زندہ تھا تو اس کو کیوں واپس نہ کیا گیا؟ تو اس کے دو جواب دیے ہیں فقہائے امت نے۔ ایک تو نے کہا کہ ھذا سحتن والی روایت اتنی قوی نہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ سحت کا معنی صرف حرام نہیں، سحت بمانے حرام بھی ہے، بمانے مکروہ بھی ہے، بمانے ناپسندیدہ بھی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر سحت کو ہم حرام کے معنی میں بھی لے لیں تو مثلا ابھی شراب حرام نہیں ہوئی لیکن حضور پاک نے کبھی شراب نہیں چکھی، شراب حرام نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، حالانکہ حرام نہیں تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دی۔ تو اس وقت بھی چونکہ قمار حرام نہیں تھی، جوا حرام نہیں تھا، یہ بعد میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی بتا دیں کہ شراب ہے یا جوا ہے یا ازلام، وہ لکڑیاں ڈالتے تھے، یہ بھی ایک جوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پلید ہیں، یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، اس سے بچو۔ تو اللہ نے جوا بھی حرام کر دیا اور شراب بھی حرام کر دیا، اور ازلام جو جاہلیت کے اندر رسم تھی وہ بھی حرام ہو گئی۔ تو یہ واقعہ اس وقت ہے جب یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اس لیے اس کو واپس نہ کیا گیا۔ تو اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی رحمت سے وہ جو بات تھی اس میں اللہ نے آپ کو کامیابی بخشی، بدر میں بھی مسلمان جیت گئے اور شام میں بھی روم نے حملہ کر کے کسریٰ کو شکست دے دی، روم جو تھے اہل کتاب جو تھے وہ جیت گئے۔ لیکن اب ایک مسئلہ باقی ہے اس آیات میں، اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے، شکست گا گئے رومی، فی ادنی الارض، یعنی قریب شام ہے، تو شام مکے سے تو قریب ہے نا ایک لحاظ سے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اور وہ اپنی اس شکست کے بعد سین استقبال کے لیے ہے، آنے والے زمانے میں غالب ہوں گے۔ کتنی زمانہ؟ فی بضع سنین، بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک، للہ الامر من قبل ومن بعد، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور جس دن رومی جیت جائیں گے وہ دن خوش ہوں گے ایمان والے اللہ کی مدد سے،
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحیم۔ اللہ جس کی چاہے مدد فرمائے وہ غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اب جو مسئلہ ہے سمجھنے والا وہ سمجھے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب روم جیتیں گے تو مومن جو ہے خوش ہوں، اور یہ جیت ہوگی بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ تو اللہ کی مدد سے کافر جیت گئے۔ بھئی روم کچھ بھی ہوں تو کافر ہیں نا، روم ہو یا کسرا ہو، ہیں تو دونوں کافر۔ تو پھر کافروں کو اللہ کی مدد کیوں آئی؟ مدد تو ایمان والوں کے لیے ہے، مدد تو اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ جنگیں ہوتی ہیں، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ لیکن بطور خاص کہنا بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہے غلبہ دے، وہو العزیز الرحیم۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ کافر تو دونوں تھے، لیکن بعض کافر دوسرے سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ کافر تو ہندو بھی ہے، کافر ابو جہل بھی ہے، لیکن ابو جہل کے بارے میں جیسے حضور نے فرمایا فرعونی اشد من فرعون موسیٰ، آپ نے فرمایا ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا اور میرے زمانے میں ابھی جہل ہے۔ یہ میرا فرعون جو ہے حضرت موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی اس سے بھی بڑا کافر ہے، اور یہ ملعون اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کیونکہ جب فرعون موسیٰ کو پانی میں ڈالا گیا، غرق ہونے لگا، ایک غوطہ لگا تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ وہارون، فوراً ایمان لے آیا۔ لیکن ابو جہل کی گردن کٹی ہے، صرف 2 رگیں باقی ہیں جن سے سانس آ رہی ہے۔ اس وقت جو صحابی نے کہا ابو جہل دیکھو اللہ کا وعدہ، کہتا ہے کیا ہو گیا؟ کوئی مکہ فتح ہو گیا ہے؟ مجھے کیا سنا رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ حل فوق رجل قتلتموہ، ایک بندہ ہے مر گیا، کیا ہو گیا؟ جس دن مکہ فتح ہو اس دن بات کرنا کہ تم کامیاب ہو گئے، یعنی اس وقت بھی بدبخت کا غرور جو ہے وہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ ابو جہل پڑا ہے، آپ تشریف لے گئے کہ ابو جہل کی گردن کاٹ دوں بدبخت کی۔ جب قریب گئے اور اپنی تلوار نکالنے لگے، اس وقت بھی بدبخت کہتا ہے یا راعی الغنم، وہ بکریوں کے چرواہے، مر رہا ہے بدبخت، گردن کٹی ہوئی ہے، رگیں باقی ہیں، لیکن کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے تیری تلوار سے گردن نہیں کٹے گی، یہ سردار کی گردن ہے، میری تلوار نکال کے کاٹ، اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ تو اب دیکھیں ابو جہل کا کفر دیکھیں۔ تو اس لیے بعض کافر جو ہیں دوسرے سے شدید ہوتے ہیں، جیسے ایمان میں درجات ہیں کفر میں بھی درجات ہیں۔ تو اس لیے بہرحال کافر تو کسرا بھی تھے، کافر تو روم بھی تھے، لیکن ان کے مقابلے بھی اہل کتاب تھے، اللہ کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، انبیاء کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے مقابلے پہ ان کی مدد کر دی، اس لیے فرمایا بنصر اللہ۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس میں ایک راز ہے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ نے مومنوں کی بدر میں مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو اللہ کی مدد تھی نا۔ تو جس دن بدر میں مسلمان کامیاب ہوئے، ادھر رومی کامیاب ہو گئے، تو یہ اللہ کی مدد یہ تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور ان کے جیتنے کا دن وہ ہوگا جس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ کی مدد ان کے پاس بدر میں آ گئی۔ دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے، اور یاد رکھو تیسرا جواب بھی علماء نے دیا، فرمایا بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ
وهو العزیز الرحیم. انہوں نے فرمایا دراصل یہ دیکھو یہ اللہ کی مدد ہے. اگر کسرا مرے تب بھی ہمارا دشمن مر گیا، روم مرے تو تب بھی ہمارا دشمن مر گیا. ان دو طاقتوں کا ٹکرا کے کمزور ہو جانا بھی تو مسلمانوں کی مدد ہے کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، اللہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں. تو بعض علماء نے فرمایا اس لیے اللہ فرماتی ہے بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثرهم لا يعلمون. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات احد شکنی سے پاک ہے. اللہ کی ذات أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. اللہ نے جو اپنے نبی کو وعدہ فرمایا، خبر دی کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو رومی ہار گئے ہیں، لیکن بہت جلد آنے والے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کامیاب کریں گے اور کسرا ہار جائے گا. رحمت کی بارش ہو رہی ہے، دعا کر لیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جب بارش ہو تو دعائیں منظور ہوتی ہیں. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم انصرهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اهلك اليهود الغاشمين الذين طغوا وبغوا وافسدوا في الارض، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين الصليبيين والمستهزئين والوثنيين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، اللهم أصلح بين الفلسطينيين، اللهم أصلح بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ تیرے نام لے با آج ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تیرے نام لے با تیرے نبی کی سنت پہ عمل کر کے داڑھی رکھنے والے، یا اللہ قرآن پڑھنے والے، دین بیان کرنے والے، آج ان کے لیے تیری زمین تنگ آ چکی ہے، رحم فرما. یا اللہ حق والوں کی مدد فرما، یا اللہ حق والوں کی مدد فرما.
یا اللہ دین والوں کی مدد فرما، یا اللہ قرآن والوں کی مدد فرما، یا اللہ سنت پہ چلنے والوں کی مدد فرما، یا اللہ مسلمانوں سے ادبار ہٹا دے، یا اللہ مسلمان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ جو لاولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا دے، یا اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں مکے اور مدینے کے برکات و ثمرات نصیب فرما دے، حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما دے، انبیاء صحابہ اہل بیت محدثین فقہا کا ادب نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بے ادبی سے بچا، یا اللہ ہمیں گستاخی سے بچا، یا اللہ ہمیں علماء کی اہانت سے بچا، یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ جو اللہ نے کیا کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا، اور وہ وعدہ پورا ہو گیا، 7 سال کے بعد روم جیت گئے۔ آگے فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر لوگ جو ہیں یہ دنیا کی زندگانی کی ظاہر کی چیزوں کو بڑا جانتے ہیں، یہ تجارت کو بڑا جانتے ہیں، زراعت کو بڑا جانتے ہیں، ٹیکنالوجیوں کو بڑا جانتے ہیں، لیکن جو اصل زندگی ہے آخرت کی اس کو بھلائے ہوئے ہیں، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جیسی علماء نے لکھا ہے کہ ہم جو اس دنیا میں ہیں گویا ہم تو ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی نیشنل تو نہیں ہے یہاں کے، ہم نے تو جانا ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی، اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ تو ایک عارضی زندگی ہے۔ تو کتنا بڑا بے وقوف ہے جو عارضی زندگی میں لگ کے حقیقی زندگی کو بھول جائے۔ اور بعض علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی بندہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے جہاز میں سوار ہونے کے لیے، یا ریلوے اسٹیشن پہ جاتا ہے ٹرین میں بیٹھنے کے لیے، لیکن بسترے بچھا دے، پلنگ لگا دے، سامان کھول دے، لوگ کہیں گے پاگل ہے بھائی، ابھی 2-4 گھنٹے کے بعد چلا جانا ہے، دیکھو بے وقوف سامان بٹھا دے۔ وہاں تو کم سے کم سامان ہو اور جلدی سے جلدی آدمی نکل جائے۔ تو اصل بات تو یہ دنیا جو ہے یہ تو فانی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، یہ دنیا جو ہے فانیہ ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، یہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، یہ دنیا فنا ہو رہی ہے، جتنی گھڑیاں گزر رہی ہیں وہ ہمیں خبر دے رہی ہیں کہ تیری زندگی کی 1 گھنٹہ مزید کم ہو گیا ہے۔ والدین خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، اب بچہ جوان ہو گیا، بچے کی شادی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی زندگی کے 10 سال کم ہو گئے، 20 سال کم ہو گئے، وہ تو موت کی طرف جا رہا ہے، وہ کوئی زندگی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا یعلمون ظاہرا، قرآن کو سمجھیے نکرہ ہے نا، یعلمون یہ نہیں فرمایا یعلمون من الظاہر، یہ نہیں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، تو ظاہرا نکرہ ہے، اور نکرہ تقلیل کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ نے فرمایا لیلا، تنوین ہے، کیا مانا؟ معراج والی رات پوری رات بھی نہیں گزری بلکہ رات کا بھی کچھ حصہ گزرا اور ہم نے محمد مدنی کو معراج کرا دیا. چونکہ تنوین جو ہے تقلیل کا فائدہ دے رہی ہے، یہاں بھی تنوین تقلیل کا فائدہ دے رہی ہے. یعلمون ظاہرا، جانتے ہیں دنیا کے ظاہر، لیکن وہ بھی تھوڑا سا، یہ تھوڑا کہ سارے علم ہے ان کو. کسی کو زراعت کا ہے تجارت کا نہیں، تجارت کا ہے زراعت کا نہیں، کسی کو کمپیوٹر کا ہے تو حدیث کا نہیں، کسی قرآن کا نہیں. تو یہ ظاہر دنیا بھی معمولی جانتے ہیں، کوئی ساری چیزیں نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اور جملہ اسمیہ یاد رکھو، جملہ اسمیہ جو ہے استمرار پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہیں. اگر توجہ کریں تو ان کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، اگر توجہ کریں اور غفلت کے پردے ہٹا دیں تو ان کو بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سچی ہے، حضور کی رسالت سچی ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. مسلمان جتنا بھی گناہگار ہو پھر بھی اس کو خدا کا خیال ہے، اس کو دین کا خیال ہے، نماز کا خیال ہے. کسی وقت اس کا دل بھی کانپ جاتا ہے، لیکن کافر ایسے غافل ہو چکے ہیں، ایسے ڈوب چکے ہیں کہ اس خواب غفلت سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب علماء نے فرمایا کہ دیکھیں اس آیت کا کیسے ربط ہو گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ نے فرمایا جو میرے رستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. صحابہ نے حضور پہ ایمان لائے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کی، اللہ نے ہجرت کے ذریعے رستے کھول دیے، اللہ نے غزوات کے ذریعے رستے کھول دیے، اللہ نے فتوحات کے ذریعے رستے کھول دیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نزلت. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیات حين غلب صابور ملک الفرس على بلاد الشام وما بالاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأ إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیات نازل ہوئی ہیں جب صابور بادشاہ کا نام ہے، صابور ملک فرس فارس کا جو بادشاہ تھا، کسرا تو لقب تھا، وہ بلاد شام پہ غالب آ گیا. بلاد شام کے سارے علاقے جو تھے اس کے ارد گرد کے جزائر جو تھے اس پہ بھی غالب آ گیا، حتیٰ کہ بلاد روم کے انتہا تک پہنچ گیا. اور ہرقل شکست کھاتے 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 حتیٰ کہ قسطنطنیہ میں جا پہنچا، اور اس کے بعد اس نے جا کے وہاں بھی بڑی مدت تک محاصرہ کیا. لیکن پھر دیکھیں کہ کچھ مدت گزری، تقریباً 7 سال گزرے کہ پھر انقلاب آیا. پھر ہرقل دوبارہ جاگا، اپنی فوجی قوت کو منظم کر کے اس نے پھر کسرا کو شکست دے ڈالی. وقال الامام احمد حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن سفیان الثوری عن حبیب ابن ابی عمرة عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض غلبت وغلبت قال كم يحبون ان تفاصلون وصاب وصال وكان المسلمون يحبون ان تظهر الروم على فارس لأنهم اہل الكتاب. اب فرماتے ہیں جب فارس والے روم پہ غالب آ گئے اور مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے
کہ فارس جو ہے وہ غالب آ جائے، کیونکہ فارس بھی بت پرست تھا، مکے والے بھی بت پرست تھے، وہ آتش پرست تھا، اور مسلمان چاہتے تھے کہ روم غالب آ جائے چونکہ رومی اہل کتاب تھے۔ وذکر ذلک ابی بکر وذکرہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہم سیغلبون فذکرہ ابو بکر لہم۔ مسلمانوں نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں کہا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے، لیکن حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، ابھی یہ جیتے ہیں لیکن یہ بہت جلد ہار جائیں گے۔ فذکرہ ابو بکر وقالوا اجعل بیننا وبینک اجلا فإن ظہرنا کان لنا کذا وکذا وإن ظہرتم کان لکم کذا وکذا فجعل اجل 5 سنین فلم یظہروا۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے جا کے مشرکین سے کہا کہ تم خوشی نہ مناؤ، تمہاری پارٹی جو ہے وہ پھر ہار جائے گی، اہل کتاب جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا چاہتے ہو تو انعام مقرر کرو، آپ نے کہا کہ اچھا مقرر کرتے ہیں۔ کافروں نے کہا کہ اگر روم غالب آ گئے تو یہ شرط ہوگی، اور اگر فارس غالب آ گئے تو تم کو یہ دینا ہوگا۔ اس روایت میں ہے کہ مدت 5 سال رکھی گئی، لیکن 5 سال میں رومی غالب نہ آئے۔ وَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ أَلَا جَعَلْتَ إِلَى دُونَ قُرَاءُ قَالَ الْعَشْرِ۔ حضور پاک نے فرمایا ابو بکر تم نے ایسی شرط کیوں رکھی، مدت کیوں معین کی؟ اگر چاہتے تھے تو زیادہ رکھتے۔ قال سعید بن جبیر البضع ما دون العشر ہے، کیونکہ بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ ثم ظہرت الروم بعد قال وذلك قوله تعالی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تم نے مدت یہ کم کیوں رکھی؟ سعید ابن جبیر فرماتی ہیں کہ البضع لفظ ہے فی بضع سنین، تو بضع کا معنی ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 یعنی 10 کے اندر اندر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ روم غالب آ گئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اسی کی ذات غالب ہے اور اسی کی ذات مہربانی فرمانے والی ہے۔ ہاکذا رواہ الترمذی والنسائی جمیعا عن حسین بن حریث عن معاویہ بن عمرو عن ابی اسحاق الفزاری عن سفیان الثوری به وقال الترمذی حدیث حسن غریب انما نعرفه من حدیث سفیان حبیب ورواه بن ابی حاتم عن محمد بن اسحاق الصاغانی عن معاویہ بن عمرو به وقال رواه ابن جریر حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن سعید اور سعید الثعلبی الذي يقال له ابو سعد من اهل ترسوس حدثنا ابو اسحاق الفزاری ذكر انه قال سلم بلغني انهم غلبوا بعد یوم بدر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں مسلمانوں کو کامیابی دی اور اسی دن جو ہے وہاں روم کو کامیابی ہوئی۔ اب اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ روایات بیان فرماتی ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے قال سلیمان بن مہران الاعمش ان مسلم المسروق قال قال عبداللہ 5 قد مضینا، 5 نشانیاں قیامت کی جو ہیں وہ گزر چکی ہیں۔ الدخان والزلزال والبسط والقبر والروم وخرجاہ، دخان یعنی دھواں، لزام پکڑ، بدشاہ بنا پکڑ، اور کمر بنا چاند کا ٹکڑے ہونا، اور روم کی شکست خرجاہ وقال ابن جریر الی آخرہ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر لاوارث میت پڑی ہوئی ہے اور اس کی شناخت کرنی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو مردوں کی شناخت مرد کریں گے، عورت کی شناخت عورت کرے گی، کیا مسئلہ ہے؟
اگر مرد ہے تو مرد دیکھ لیں گے، علامات نظر آ جائیں۔ اچھا اگر آج کے دور میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، نرسیں ہیں، عملہ ہے، اب مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے 12 بچے ہوں یا 13 بچے ہوں تو کہتے ہیں کہ بچے زیادہ پیدا ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے بھائی، پھر تو بنگلہ دیش میں کسی کا نکاح نہ رہے، وہاں تو ایک 40 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، وہ تو بیچارے چھٹی ہو گئے سارے۔ پتہ نہیں جاہلوں نے کیا کیا گھڑ رکھا ہے، کیسے کیسے مسئلے ہیں، کیسے کیسے ان کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے، خدا جانے کیا کرتا۔ اللہ کے بندے جتنی اولاد زیادہ ہو وہ تو عورت قابل فخر ہے۔ حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود، حضور نے فرمایا ایسی عورتوں سے شادی کیا کرو جو زیادہ اولاد پیدا کریں۔ انی مقاصر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ قیامت والے دن میری امت سب سے زیادہ ہو اور میں فخر کر سکوں۔ اچھا کیسے پتہ چلے کہ یہ عورت زیادہ بچے ہوں گے؟ اس کی بہنیں دیکھو اور رشتہ دار دیکھو، چونکہ بعض عورتوں کو اللہ نے کثیر نسل بنایا ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ 786 کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہ کوئی قرآن حدیث ہے کہ ہم بتائیں کہاں سے ہوئی؟ تو لوگوں کا فتنہ ہے بنایا ہوا ہے اعداد کا۔ علم الاعداد ہے یہ ناجائز ہے لکھنا، جب بھی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی آدمی پر غلطی کی وجہ سے دم پڑ گئی تو کیا وہ محرم کے آخر تک بھی دے سکتا ہے؟ سارا سال دے سکتا ہے۔ تو جرمانے کی بکری ہے نا، کوئی حج کی بکری تھوڑی ہے یہ۔ ایام حج میں ہوتی ہے دم تمتع، دم شکر، دم قران، لیکن جرمانے کی بکری ہے۔ جب اللہ پیسے دے دے تو 1 مہینے بعد دے دو، 2 مہینے بعد دے دو، 10 مہینے بعد دے دو۔ اگر کوئی آدمی چھٹی گزار کے اپنے ملک سے واپس سعودی عرب آتا ہے، تمام ائمہ کرام کے نزدیک افضل ہے کہ وہ میقات سے احرام باندھ کے آئے۔ صرف امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت نوکری ہے، کاروبار ہے، کوئی کام ہے، حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے تو اس پہ دم نہیں پڑے گی۔ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرو، مسئلہ سمجھا کرو، یعنی ان کے نزدیک دم واجب نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھٹی جاؤ کچھ جاؤ، جب تم میقات سے گزر گئے، میقات سے آ رہے ہو تو بغیر احرام کے مت تجاوز کرو۔ اگر ایک آدمی نے چھٹی گیا ہوا تھا اپنے ملک، واپس آتے ہوئے میقات سے احرام نہیں باندھا لیکن جدے سے آ کے احرام باندھا، یاد رکھو جدہ میقات نہیں ہے، پاکستان کا، ہندوستان کا، بنگلہ دیش کا میقات یلملم ہے اور وہ راستے میں گزر جاتا۔ اور دوسرا ہمارے جو جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ان کا روٹ ایسے ہے کہ سب سے پہلے یہ طائف پہ آتے ہیں، طائف سے گزر کے مکے کے اوپر سے گزرتے ہوئے جدہ جاتے ہیں، لہذا یہ تو 2 میقات کراس کر رہے ہیں۔ جدہ سے احرام باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا، دم اس کو دینی ہوگی۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی نے غصے میں آ کر خاوند کو لوٹا مارا تو خاوند نے دونوں بیویاں سامنے کھڑی تھی، ایک بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ اب پتہ نہیں کس کو دی، جس نے لوٹا مارا اس کو دی، سیدھی سی بات ہے، لوٹا تمہیں دونوں نے مارا ہے، اب بہانے کیوں بناتے ہو؟ طلاق تو ہو گئی، طلاق تو بلا ہے،
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، نعوذ باللہ مذاق بھی حقیقت ہے۔ اگر مذاق میں بھی بیوی کو طلاق کہتے طلاق ہو جائے گی۔ اب جناب طلاق ہو گئی، اسی کو ہوئی جیسے تمہیں لوٹا مارا ہے، یاد کرو۔ اگر کوئی آدمی عرفات میں پہنچ گیا لیکن کسی مجبوری کی بنا پر اس کو عرفات سے فوراً جدے جانا پڑا، لیکن وہ جدے سے واپس عرفات میں آ گیا غروب شمس سے پہلے، تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر باہر نکل جائے واپس نہ لوٹے تو دم ہے، واپس داخل ہو جائے عرفات میں تو کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آج تک کسی مخنث کا جنازہ نہیں دیکھا، اللہ عالم جا کے تحقیق کرو۔ شریعت میں تو جنازہ ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس کا پیشاب کا راستہ مرد کی طرح ہے یا عورت کی طرح، جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور روم شام کے علاقے میں تھے، ہرقل، قسطنطنیہ، شام، یہ سارا رومی علاقہ تھا۔ اگر ایک آدمی کو میں نے قرضہ دیا ہے، اب وہ قرضہ نہیں ملا، زکات میں دے دوں، یعنی جو پیسہ ڈوب جائے وہ اللہ کو دے رہے ہو، ماشاءاللہ، بالکل زکات ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پڑھنے کے بعد ایک اصولی بات یاد رکھو کہ کسی بھی نفلی عبادات میں ثواب پہنچنے کا اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ مثلا تم حج بدل کرتے ہو، اس کو ثواب ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ لبیک تم نے پڑھی ہے، احرام تم نے باندھا ہے، اس کو کیوں ثواب ملے گا؟ اب اگر تم عمرہ کر رہے ہو تو ان کو کیوں ثواب ملے؟ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ حج عمرہ عملی عبادات جو ہے وہ کہتے ہیں وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا ثواب جو ہے وہ نہیں پہنچتا۔ لیکن باقی ائمہ جو ہے وہ قائل ہے، ائمہ ثلاثہ، کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنے کے بعد اگر ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، یہ تو بہت حدیثوں میں آتا ہے بھی آیت الکرسی پڑھو، الحاکم التکاثر پڑھو، فلاں صورتیں پڑھو تو یہ ثواب ملے گا، ان کے لیے دعا کرو تو اللہ ان کی مغفرت کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری روایات میں موجود ہے، ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور مرنے والے کے لیے دعا کرو تو دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ مر وہ گیا، دعا تم کر رہے ہو، یہ کیسے پہنچتی ہے؟ اور پھر تم جنازہ پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ جنازہ پڑھنے کا اگر ان کو فائدہ ہی نہیں ہوتا؟ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جنازے میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، تو اس کو تو فائدہ ہی نہیں، پر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ثواب پہنچتا ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے ہاتھ میں، پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آپ نے کون سی زبان میں لکھا ہے۔ بہرحال اندازہ یہ ہے، باہر صورت ذکر کرو انگلیوں پر تو افضل ہے، یاد رکھو۔ جب بھی ذکر کریں نماز کے بعد یا ویسے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو انگلیوں پہ کرنا سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ ہے۔ تسبیح وغیرہ جو ہے یہ تو آلت الذکر ہے، جیسے آج کل میکروفون ہے، تو یہ آلت الصوت ہے کہ لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے۔ وہ ایک آلت الذکر ہے کہ بندہ غافل ہوتا ہے، ہاتھ میں دیکھا یاد آ گیا تو اللہ کا ذکر کر دی، ورنہ افضل جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ ہے کہ جب بھی ذکر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ذکر کا افضل ہونا جو ہے وہ اپنی انگلیوں پر ہے،
لیکن اس کو آلت الذکر سمجھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ گنجائش ہے، جیسے کہ آج کل سپیکر آلت الصوت کی گنجائش ہے۔